نوجوان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پیاری زندگی کے ہر اعمال، اخلاق و عادات کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی سے آراستہ کرے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرے، مغربی تہذیب کی مخالفت اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنا کر من تشبہ بقوم فہو منہم کی لعنت سے بچے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم حکم صاحبہ، اساتذہ اکرام اور جامعہ شمس الہدی السلفیہ دلال پور کے کھوشاچی ہم سبق و ہم عصر طالبوں، انجمن تہذیب الاخلاق جامعہ شمس الہدی السلفیہ دلال پور کے زیر اہتمام آج کے اس پر رونق سالانہ مسابقاتی انجمن کی مجلس میں دور حاضر میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں کے عنوان پر محدود وقت تک لب کشائی کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ پوری توقع ہے کہ اپنی توجہات سے ہماری ہمت افزائی کریں گے، وما توفیقی الا باللہ۔ محترم حضرات، انسانی زندگی کے مراحل میں ایک قابل قدر اور قیمتی مرحلہ شباب و جوانی ہے۔ انسانی حیات کا یہ مرحلہ اتنا زور آور اور طاقتور ہے جو صلابت و شجاعت، رعب و دبدبہ، جہد مسلسل، پرجوش و جذبات کا آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم نعمت جوانی ہے۔ یہ زندگی کا ایسا دور ہے جس میں انسانی خون سیلاب کی طرح روانی ہوتی ہے۔ شجاعت و صداقت اپنی برتری اور بے باکی کا جوہر دکھاتی ہے، شرافت اپنی پاکیزگی سے فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جوانی میں وہ قوت و صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے کہ اگر نوجوان اس کا صحیح استعمال کرے تو مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے جوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یقیناً یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کے ایمان و ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا اور پوری قوم بلا جھجک کہہ پڑی تھی، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس کے بہترین مثالیں ہیں۔ چنانچہ عہد نبوی میں دین اسلام کا عظیم دشمن ابو جہل کو دو نوجوان ہی نے موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک اسلام ہو یا کوئی بھی انقلاب، خواہ وہ مادی ہو یا روحانی، تعمیری ہو یا تخریبی، زمانے میں کوئی خاص تبدیلی آئی اس کے محرک نوجوان ہی رہے۔ برادران اسلام، محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جوانی جیسی انمول اور قیمتی دولت کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم، یعنی جوانی کو بڑھاپا سے پہلے غنیمت جان کر اس کی حفاظت کرو۔ جوانی کی عمر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے نوجوان لڑکیاں اور لڑکیوں کے بلند مقام مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر کی ناقابل برداشت حرارت کے موقع پر ظل الہی کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، یعنی ایسے جوان جن کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ لیکن صد افسوس دور حاضر میں مسلم نوجوانوں کا حال انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ ایک طرف اطاعت الہی، شرعی حدود و قیود اور اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، مذہبی بندشیں اپنے اوپر سے ہٹا لیا، تو دوسری طرف غیروں کے رنگ میں ڈھل گئے۔ اخلاق و اعمال، رفتار گفتار، وضاقت اور ملبوسات میں مغربی تہذیب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بے راہ روی، بے دینی، بد اخلاقی، فحشکاری، شراب نوشی، زناکاری، موسیقی و فلم بینی جیسی مذموم خصلتیں مسلم نوجوانوں میں سرایت کر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں گالی غلوج کرنا ان کا طریقہ کار بن گیا ہے، سستی تعلیمی و اخلاقی گراوٹ ان کی پہچان بن گئی ہے۔ موبائل اور فیس
بک کے ذریعے غیر محرم لڑکیوں سے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ان کا خاص مشغلہ بن گیا ہے۔ الغرض یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے کو گن کی طرح کھا رہی ہے۔ ایسے پرآشوب وقت میں ان برائیوں کے سدباب کی ذمہ داری مسلم نوجوانوں کی ہے۔ نوجوان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پیاری زندگی کے ہر اعمال، اخلاق و عادات کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی سے آراستہ کریں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا آئیڈیل تسلیم کریں۔ مغربی تہذیب کی مخالفت اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنا کر من تشبہ بقوم فہو منہم کی لعنت سے بچیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا صحیح اور حقیقی مصداق بنے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کے مطابق اپنے آپ کو مکارم اخلاق کے سانچے میں ڈھال کر دنیا والوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دے۔ اپنی فرصت کے اوقات میں انٹرنیٹ کے فحش ویب سائٹ کو استعمال کرنے کے بجائے مفید کتابوں کے مطالعہ اور خدمات خلق میں لگائے۔ اگر مسلم نوجوان اپنا تشخص کو برقرار رکھیں گے، احکام شریعت پر عمل کریں گے، عبادت و ریاضت کی پابندی کریں گے اور تمام معاملات میں قرآن و سنت کو فیصل مانیں گے تو اللہ کی رحمت ان پر سایہ فغن ہوگی۔ لیکن اگر جوانی کو عیش پرستی اور دنیا طلبی میں صرف کریں گے، نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی میں لگے رہیں گے تو دنیا کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت میں دردناک عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ آخر میں عند اللہ دعا گو ہوں، یا ارحم الراحمین، قوم کے تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنا مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔